شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو زیف آفیشل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوہر کے حقوق۔ عام طور پر خواتین کو علم نہیں ہوتا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، تو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ مکمل بتائیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، شوہر کے حقوق۔ جب اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو، اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ شوہر کو ناراض نہ خوش رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگر چاہے چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف جلد۔ حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام بھی اگر شوہر حکم دے تب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے لیے اپنی طاقت بر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو جائے، تو رات بھر اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نہ جائے، اپنے رشتہ داروں کے گھر، کسی دوسرے کے گھر نہ جائے جب تک کہ اس کا شوہر اسے اجازت نہ دے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے، بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے اور شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو نہ دے۔ شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں، بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت سے اپنے شوہر کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا، عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی تربیت پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فرضیہ ہے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان، اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ پھوڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے، بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے۔ اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔